آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بھلائی اور برائی کے بارے میں۔ دو چیزیں ہیں جن پر آج ہم نے غور کرنا ہے، بھلائی اور برائی۔ تو بھلائی کا جو مطلب ہے وہ ہے مہربانی کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھلائی کا رہے۔ تو برائی جو ہے، برائی کا جو مطلب ہے خرابی، نقصان، شرارت کرنا یا بدی کرنا، یہ برائی کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ، بھلائی کرنے والے اور برائی کرنے والے، اور جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بھلائی ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو برائی کرتے ہیں ان کا جو ہے، ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے وہ برائی کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ برائی ہی کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں نا، تو اس کے عوض آپ کے ساتھ جو ہے کوئی برائی ہی کرے گا۔ آپ سوچتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ برائی ہی کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگ ہمیشہ بھلائی ہی کا سوچتے ہیں اور بھلائی ہی کرتے ہیں اور بھلائی ہی کرتے رہنا ہے۔ جو برائی کے منصوبے باندھتے ہیں وہ برائی ہی کرتے ہیں، ان کا کام ہی برائی کرنا ہے، کیونکہ بھلائی جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہے، کچھ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی سازش کے اندر برائی ہی پائی جاتی، اس لیے وہ برائی کے منصوبے جو ہے وہ باندھتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ، بھلائی کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے اور برائی کرنے والے بھی، اور جب تک وہ برائی نہ کر لیں ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کا کام برائی کرنا ہے۔ لیکن جو بھلائی کرتے ہیں، جب تک وہ اچھا کام نہ کر رہے، بھلائی کے کام نہ کر رہے، ان کو بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ بھلائی کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کریں۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر رومیوں کی کلیسیا کو یہ خط جو ہے مقدس پالوس کی طرف سے یہ لکھا گیا، اور لکھا ہے ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق جو ہے وہ بلائے گئے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے، کلام جو ہے یہ ہمیں بھلائی کا درس دیتا ہے۔ خدا کا کلام یہ ہمیں بھلائی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ جب محبت کا درس دیا، اور ان کی زمینی خدمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے محبت کا، بھلائی کا درس جو ہے وہ دیا۔ اور وہی بات آج ہمارے اندر، مسیحیت کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم بھلائی کرنا جانتے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ کوئی برائی ہی کیوں نہ کرے، لیکن ہم ان کے ساتھ پھر بھی بھلائی ہی کرتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں 5ویں باب کی 23 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر فرعون کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ فرعون نے اسرائیلیوں کے ساتھ برائی ہی برائی کی۔ اب فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اسے اپنے تخت کا ایک گھمنڈ ہے، اپنے اصل رسوخ کا گھمنڈ ہے۔ اسرائیلی خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ جشن کے علاقہ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن فرعون جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ برائی ہی کرتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کا رزلٹ کیا نکلا۔ فرعون کا تخت الٹ گیا، فرعون کی فوج جو تھی وہ بحر الظلم میں تباہ برباد ہو گئی، کیونکہ اس نے برائی کی، برائی کا منصوبہ باندھا۔ لیکن خدا کے لوگ
جو بھلائی کرنا جانتے ہیں خدا ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو وہ نکال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب فرعون نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیشہ اسرائیلیوں کے ساتھ برائی ہی برائی کی، اس نے کبھی بھلائی نہیں کی تھی، بھلائی کا کام نہیں کیا زندگی کے اندر، ہمیشہ برائی۔ 10 آفتیں کیوں آ گئی؟ برائی کی وجہ سے۔ کیوں لوگ ہلاکت میں چلے گئے؟ برائی کی وجہ سے۔ اب کیونکہ جو برائی کے منصوبے باندھتا ہے اس کا آخر جو انجام ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ برائی تو وہ کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ آج بہت سارے لوگوں کی سر اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، کسی کو دکھ دینا یہ وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دینا یہ فخر کی باعث ہوتی ہے۔ اب فرعون جو تھا وہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا، اپنے تخت پر بیٹھ کر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں اسرائیلیوں کو جب وہ دکھ دے رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں، اذیت دے رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، لیکن اس کا انجام خدا جو ہے، کہتے ہیں خدا کی جو لاٹھی ہے کہتے ہیں بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ لاٹھی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ بے آواز ہوتی ہے، اور جب چلتی ہے نا تو پھر انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ برائی کے منصوبے انسان کی شرط کے اندر ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے ساتھ شرارت کرنا، کسی کے ساتھ بدی کرنا، یہ انسان جو ہے یہ بڑا اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میرے آنے والا انجام جو ہے میرے لیے کتنا بھیانک ہوگا۔ فرعون بھی ایسے ہی کرتا رہا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا نے جو بنایا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ انسانیت جو ہے یہ ہمیں محبت سکھاتی ہے، بھلائی سکھاتی ہے، ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھیں۔ لیکن جو برائی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، اس لیے وہ جو برائی ہی کرتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں یوسف جو مصر کا حاکم بن گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برائی کی، بھائی تھے اس کے، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 بھائی تھے، اور ان میں سے جو 10 بھائی تھے انہوں نے یوسف کے ساتھ جو ہے برائی کی، اس کو بیچ ڈالا اور اس کو کھڈے میں ڈال دیا۔ بڑا وہ خوش ہوئے جو ہے اس کو اپنے بھائی کو دکھ دے کر، اپنے بھائی کو اذیت دے کر، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا کر، لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے کچھ اور ہی تھا۔ جب ہم کسی کے لیے برائی کا منصوبہ باندھ رہے ہوتے ہیں نا تو خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، خدا اس کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا توکل، اس کا ایمان جو ہے اپنے خداوند یہوہ خدا پر ہے۔ اب یوسف کا ایمان کیونکہ اپنے خدا پر تھا، بھائیوں نے برا سلوک کیا، پوتیفر کے گھر میں چلا گیا، مشکلات تنگیاں کاٹی اور قید میں چلا گیا، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا اس کو سکھا رہا تھا کہ ان تکلیفوں سے، ان اذیتوں سے، ان مشکلات سے تمہیں گزرنا ہے، تمہیں یہ برداشت کرنا ہے، کیونکہ آنے والا وقت تیرے لیے بہترین ہوگا۔ اور جو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، اذیت دینے والا، شرارت کرنے والا، اس کا اگر ہم دیکھیں اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے، لیکن جو تکلیف سہ رہا ہوتا ہے اس کا انجام اگر دیکھتے ہیں خدا اس کو کہیں سے کہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے، خدا اس کی محافظت اور خدا اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اب یوسف کیونکہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، ہم دیکھتے ہیں مصر میں چلا گیا، وہاں پر خدا نے جو ہے اس کو ان مشکلات سے نکالا۔ ایک وقت آیا کہ یہ مصر کا حاکم بن گیا، لیڈر بن گیا، انچارج بن گیا۔ اب وہی بھائی جنہوں نے برا سلوک کیا ہے اب اپنے اس بھائی کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ملک کے اندر قحط پڑ گیا تھا، کال پڑ گیا تھا، روٹی کی ضرورت تھی۔ اب یہ وہی بھائی جس کو تکلیف پہنچائی، جس کو اذیت دی، اب اسی بھائی کے سامنے جھکے ہوئے کہ ہمیں روٹی دے، ہمارے باپ بچے بھوکے ہیں، ہم روٹی نہیں ملے گی ہم مر جائیں گے، ہمارے خاندان والے جو مر جائیں گے، اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب وہاں پر
اگر یوسف نے اپنے بھائیوں کو جب دیکھا پہچان لیا تو اس نے یہ نہیں کہا تسی تو میرا بڑا بھڑا سلوک کیتا ہے چلو نٹ جاؤ، نہیں، اس کے اندر خدا کا خوف تھا، خدا کا ڈر تھا، اس نے ان کو اناج دیا، اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اس نے بھلائی کی۔ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی کے ساتھ نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آج ہمیں بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہماری ترقی کا، یہ ہماری برکت کا راز ہے۔ یوسف کو یہ راز مل گیا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو دکھ دیا، اس کو تکلیف پہنچائی، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچھا سلوک کیا، بھلائی کی ہے، ان کے بال بچوں کو پالا، ان کو اناج دیا، ان کے خاندانوں کی پرورش کی۔ یہ ہوتے ہیں خدا کے لوگ جن کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی میرے یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا، یعنی کہ اس کے ساتھ بھلائی کر۔ یہ مت سوچنا اس نے تو مجھے بڑا تنگ کیا تھا، بڑی تکلیف پہنچائی تھی، میں دیکھو بدلہ لاؤں گا۔ نہیں، یہ کلام ہمیں نہیں سکھاتا بدلہ لینا۔ کلام ہمیں برائی کے بدلے برائی نہیں سکھاتا، برائی کے بدلے اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی۔ یہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں درس دیتا ہے اور یہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ یہ ہماری برکت کا، ہماری ترقی کا جو ہے یہ راز ہے۔ استثنا کی کتاب کو ہم دیکھیں گے، شریعت کی کتاب یہ جو ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے، اس کا 30واں باب اور اس کی جو ہے ہم 15 آیت کو پڑھیں گے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو زندہ رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ اب خدا نے دو چیزیں رکھ دی ہیں آپ کے سامنے، برا بھی آپ نے کرنا ہے، اچھا بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ کے اندر ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کس کے ساتھ آپ نے برا کرنا ہے۔ اب بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے، پاس تو کیا ہے، کس کو تو نے اپنانا ہے؟ تو نے بھلائی کو اپنانا ہے، زندگی کو اپنانا ہے۔ اب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے دو چیزیں ہمارے آگے رکھ دی، بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ دو راستے ہیں، ایک برائی کی طرف جا رہا ہے، ایک بھلائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے کس راستے پر جانا ہے؟ برائی کا جو راستہ ہے وہ بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے بھی آ جائے اس طرف، بھلائی کا جو راستہ ہے وہ بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھلائی کی طرف آ جائیں۔ اب دو چیزیں خدا نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بھلائی بھی اور برائی بھی، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بھلائی کا انتخاب جو ہے وہ کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ کبھی یہ زندگی میں مت سوچئے، یوسف نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھی میرے بھراواں نے تے میرے نال بڑا پیڑا کیتا ہے، وہ میں آج خدا نے مجھے بڑا کچھ دے دیتا، میں کیوں ایسا کروں؟ نہیں، خدا کا بندہ تھا، خدا کا خوف تھا، خدا کا ڈر تھا۔ کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے نا، کسی نے ہمیں دکھ دیا ہو، تکلیف دی ہو، اذیت دی ہو، تو پھر ہم نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، بھلائی سے دینا ہے۔ تو انسان سوچے گا تو میں نے تو اس کے لیے اس کے بارے میں بڑے بڑے نیگیٹو باتیں کی، نیگیٹو خیالات تھے، لیکن اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی بات کی ہے، میرا بھلا کیا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور یہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں
ایک اور حوالہ نکالیے سیموئل کی کتاب 24واں باب، پہلا سیموئل 24واں باب اور اس کی 17 آیت کو ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے۔ اور اس نے داؤد سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ برائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ آمین۔ اب یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں، ہم نے 17 آیت کو جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اس نے داؤد سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ کیا کی ہے؟ برائی کی ہے۔ اب ساؤل کو دیکھتے ہیں، ساؤل ہمیشہ داؤد کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا تھا، ہمیشہ اس کی کوشش تھی کہ میں داؤد کو نقصان پہنچاؤں، داؤد کو میں تکلیف پہنچاؤں، داؤد کو جو ہے وہ یہ شرارت کے لیے، بدی کرنے کے لیے جو تھا، ہمیشہ جو تھا وہ ڈٹا رہتا تھا کہ میں نے داؤد کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب یہاں پر ایک وقت آتا ہے کہ جب ساؤل جو ہے وہ داؤد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا اور اس نے داؤد سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے کہ میں نے تو تیرے لیے برائی کا منصوبہ باندھا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن آج میں تیرے ہاتھ میں ہوں، تو بھی چاہتا تو مجھے مار ڈالتا، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کی ہے؟ بھلائی کی ہے۔ اب داؤد نے کیوں بھلائی کی؟ کیونکہ داؤد خدا کا بندہ تھا، داؤد کے اندر خدا کا کلام تھا۔ کوئی داؤد جو کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام یہاں پر ہوتا ہے نا، پھر آپ بھلائی ہی کریں گے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انہیں میرے نہ چنگا سلوک نہیں کیتا، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ کلام آپ کے اندر ہے، اگر کلام آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ جیسا وہ ہے ویسے ہی آپ ہی بن جائیں گے۔ انہیں میں اٹ ماری ہوں، میں پتھر مارا گا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کی ہے؟ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔ اب داؤد نے برائی کا جو بدلہ ہے برائی کے ساتھ نہیں دیا، برائی کا بدلہ اس نے کیسے ادا کیا ہے؟ بھلائی کر کے، بھلائی کر کے۔ آج میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے؟ نہیں، یہ خدا کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جن کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کا خوف ہے، وہ معاف کریں گے۔ میں کہا اچھا تیرا بھلا ہو۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے برائی کا جو بدلہ ہے وہ برائی کے ساتھ نہیں دیا۔ پھر یعقوب 4 باب پڑھیں گے نئے نامہ میں، اور اس کی 17 آیت میں یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ بس جو کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر آپ کو بھلائی کا درس ملا ہے، آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ جس کے فالوور ہیں، اس نے آپ کو بھلائی کا درس دیا ہے، اور آگے آپ اگر برائی کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کلام سے جو ہے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ کلام محبت سے بھرا ہے، کلام محبت سے بھرا ہے، بھلائی سے بھرا ہے۔ کلام جو ہے ہمیں اچھائی بتاتا ہے، کلام جو ہے ہمیں برائی کے بدلے برائی نہیں سکھاتا۔ مدر ٹریزا کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مدر ٹریزا بہت بڑا نام، انسانیت کی بہت خدمت کی، انسانیت کے حوالے سے بڑا کچھ مدر ٹریزا نے کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر مدر ٹریزا کا نام ہے، اور جتنے غریب یتیم بچے ہوتے تھے مدر ٹریزا ان کی خدمت کرتی تھی، مدر ٹریزا ان کو پالتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ اور ایک ایسا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت تھا بہت سارے یتیم بچے جو تھے وہ بھوکے تھے، ان کے لیے روٹی میسر نہیں تھی، اور مدر ٹریزا جو ہے ایک سٹور پر، ایک بیکری پر جاتی ہیں، اور جو ہے
उस बेकरी के मालिक से जब वो अपील करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, अपनी बेकरी से अपने स्टोर से कुछ दे खाने के लिए, और मदर टेरेसा ने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया कि मुझे कुछ दे। उस मालिक ने क्या किया, उसके हाथ के ऊपर थूक दिया। मदर टेरेसा ने क्या किया, अपने पल्लू के साथ अपने हाथ को साफ किया और फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। उसने कहा कि तूने मेरा हिस्सा तो मुझे दे दिया है, अब मेरे बच्चों का हिस्सा दे। दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब मालिक जो है ये मदर टेरेसा की मोहब्बत देखकर रोने लग गया और उसने कहा कि तू अजीम औरत है, मैंने तेरे साथ बुराई की है लेकिन तूने फिर भी भलाई की है। एक अजीम ग्रेट औरत। उसने कहा जब तक ये स्टोर चलता रहेगा तेरे बच्चों को खाने के लिए मिलता रहेगा, यतीम खाने में यहीं से खुराक जाएगी। खुदा ने उसके दिल को छू लिया। अगर बुराई का बदला बुराई से दिया जाता, मदर टेरेसा थी, उसने ये नहीं कहा तू मेरे हाथे तो क्या तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा इंज हो जाए, तू मेरा न अच्छा सलूक नहीं किया। ग्रेट औरत थी, अजीम औरत थी। बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, उसने भलाई की और भलाई का असर क्या हुआ, उसका दिल टूट गया। मालिक का दिल उसका टूट गया कि ये कैसी अजीम औरत है। आज अगर आपने किसी को जीतना है ना तो अपनी मोहब्बत और भलाई से। ये है मोहब्बत, ये है खुदा का कलाम। मदर टेरेसा के अंदर खुदा का कलाम था, खुदा की मोहब्बत थी, इसलिए उसने दूसरा हाथ किया और दूसरा हाथ करते ही मालिक टूट गया, दिल टूट गया और उसके दिल को जुम्बश हुई कि मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। खुदा काम करता है, हम इंसान कुछ नहीं है। हम जब तक किसी को ईंट का जवाब पत्थर से ना दे ले हमें चैन नहीं मिलता, माफ ही नहीं करते। दाऊद की मिसाल हमने सुनी, साउल उसको मारने के लिए है, कत्ल करने के लिए है, और एक वक्त आता है साउल उसके हाथ में भी आ जाता है, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। बेशुमार मसाले में बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। आज हम कहां पर खड़े में ऐसे मसीही बनना है, ऐसे सच्चे पैरोकार बनना है कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग इन्हों के बारे में बड़ा बुरा भला कहते हैं तो फिर भी हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हालांकि जिसकी बुराई की जाती है ना, जिसके साथ बुरा सलूक किया उसको पता होता है कि मेरे साथ ये शख्स क्या कर रहा है, लेकिन वो जताता नहीं है, बताता नहीं है। इतना इंसान बेवकूफ नहीं होता, उसको पता होता है, लेकिन उसके अंदर कलाम होता है। कलाम उसको मजबूर कर देता है अपनी मोहब्बत और भलाई करने के लिए, इसलिए वो जो है वो जताता नहीं है, वो बताता नहीं है। उसको पता है कि मुझे दुख मिला है, मुझे अजियत मिली है, मुझे तकलीफ इसने पहुंचाई है, लेकिन क्योंकि कलाम अंदर है। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा सलूक किया, उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया। कलाम था, दाऊद ने किया, कलाम था। मदर टेरेसा के बारे में देखते, कलाम था। आज क्या कलाम हमारे अंदर है? आज कलाम को अपने अंदर रखने की जरूरत है कि हमने भलाई करनी है। और बाइबल मुकद्दस में हमने जो है जब पढ़ा है रोमियो के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा है, हमको मालूम है कि सारी चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं, भलाई पैदा करती हैं। अब भलाई किनके लिए है? उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। आज हमने देखना हम कहां पर खड़े हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम बाकी मसीही हैं? क्या हम बाकी मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, या फिर हम भी वैसे बन जाते हैं? उन्हें कल आई है तो ही दौला आती हैं। फर्क क्या है? आप कैसे मसीह हैं? आपने तो बुराई का बदला बुराई से दे दिया। कोई गाली निकालता है, कोई दो चार आप ज्यादा निकालेंगे, तो फर्क क्या रह गया? आप में उसमें आप ये मदर टेरेसा की एग्जाम्पल आप देखें, उसने बददुआ नहीं दी, बुरा नहीं कहा। आज हमारे साथ हो जाए ना कोई ऐसा वाकया, ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। नहीं, खुदा अजर देगा। खुदा से आपने अजर लेना है ना, तो फिर हमें बाइबल के मुताबिक
इस एग्जाम्पल को कबूल करना पड़ेगा।